پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا؟ وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت اس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو۔ 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے، لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں ڈیڈ لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا، کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے۔ ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے، فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لا لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں۔ یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا
طریقہ کار دیتا ہے. وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے, اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے. ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے, وہ بہت ہی نامناسب ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے, لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا, جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا. بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں, پاکستانی ہیں. انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس ویڈیو میں انہوں نے کہا, کیا کہا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم. آج فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل کیا ہوا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میرے نام کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, 22 سال سے یو کے میں مسلم ہوں, پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں. یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے یا ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس کی بھی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے. پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے. یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی, کوئی لمیٹڈ فنڈنگ نہیں تھی, کوئی غلط اکاؤنٹ کے ذریعے سے نہیں گئی تھی, ڈائریکٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی. میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور اس کا سلسلہ بند کیا جائے. ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں, ہم وطن پاکستانی ہیں, پاکستان کا درد رکھتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوڑی کا حق نہیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ. باقی میں آپ کو آگے کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں. سیریز نمبر 12 کے اوپر جو ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے, ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. بعد میں وہ ڈینور چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا. انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں, اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے. ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ, ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل, یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کو جو آصف خان, پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں. ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہے یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل. یہ سنگل مین کمپنی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کے اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. ان میں کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے, آصف خان اس کے مالک ہیں.
انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مزید خبریں آپ تک پہنچائیں گے اس بریک کے بعد. بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. وزیراعظم ہاؤس کو ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کاپی موصول. قانونی ٹیم کا اجلاس. ازلان ہمیشہ اتنا ہی انکمفرٹیبل رہتا ہے. کمفرٹیبل کیسے ہوگا جب ریش اور کیلے پن سے جان نہیں چھوٹے گی. اسے پیمپرز پینٹس کیوں نہیں پہناتی ہو؟ اب تو قیمت بھی بہت کم ہو گئی ہے. نیو پیمپرز پینٹس دے ریش پروٹیکشن. اس میں ہے لوشن ایلو ویرا کے ساتھ اور میجک جیل جو گیلے پن کو رکھے لاک تاکہ بیبی کو ملے ریش پروٹیکشن آل ڈے اینڈ آل نائٹ. نیو پیمپرز پینٹس دے ریش پروٹیکشن آل ڈے اینڈ نائٹ. لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے, بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے, وہ مریدکے کے ہیں. انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریتا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہیں, وہ امریکن ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے. انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے. ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا, ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا زرار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں, لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے, عمران اسماعیل, اسد کیسر, اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے, 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسیڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے, جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا, 10 لاکھ ہو جائیں گے, جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے, وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹ میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسیڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں, سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہذا یہ جو 16 اکاؤنٹ سے 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں, ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے, وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے.
وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے، تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، کیسے وہ کیا ہوا، لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے.